نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I, Unsa Murtaza, on behalf of IERO, extend a very warm welcome to all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all have been doing well, inshallah. سیمینار کے آغاز سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ آج کے پروگرام کی اسپیشیلٹی یہ ہے کہ ہمارے سارے پریزنٹرز تقویٰ اسلامک اسکول کے ننھے داعیان اسلام ہیں. آئیے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے کریں. تلاوت قرآن اور اس کے اردو ٹرانسلیشن کے لیے میں مائک پر مدعو کرتی ہوں اشکا کو، جو کہ کلاس 6 کی اسٹوڈنٹ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ابھی جو قرأت آپ نے سماعت فرمائی وہ تھی سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 آیہ نمبر 24، جس کا اردو ترجمہ ہے: پناہ چاہتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے اور تم کو اللہ اور رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد سے عزیز ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا ڈیئر اشکا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے آپ کو بلندیاں نصیب فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں ہدایت اخذ کرنے والا بنا دے، آمین. اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسانی کو 2 راستے بتائے ہیں. ایک تو وہ حق کا راستہ جس کی ڈیمانڈ ہماری فطرہ ہم سے کرتی ہے، اور دوسرا وہ راستہ جو ہماری نفس کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ راستہ ہمیں الٹیمیٹلی تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے. روح اور نفس کی اسی کشمکش میں پڑ کر ہم فتنوں میں پڑ جاتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم آخری دور میں ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی قیامت سے قبل ہونے والے تمام تر فتنوں سے ہمیں آگاہ کر دیا تھا اور ہمیں بتایا تھا کہ قیامت قریب ہے. اب جو کہ ہم 1450 سال گزر جانے کے بعد قیامت کے اور بھی قریب آ چکے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم اپنے سامنے ان فتنوں کو دیکھ پا رہے ہیں. اور تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ وہ فتنے کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اسی ذمہ داری کے تحت ہماری تنظیم نے آج کے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، جس کا ٹاپک ایک مصرعے کی شکل میں ہے:
املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. These kids are the torchbearers of our beautiful deen. They have worked immensely to bring forth a topic that is of utmost importance at this 11th hour. ہماری first speaker ہیں ملک فاطمہ. Malak, an admirable child, is a student of Hifz al-Quran. Besides adhering close to the words of Allah subhanahu wa ta'ala, she is doing wonders in academics and excels in extracurricular activities as well. تو میں بلاتی ہوں ملک کو کہ وہ آئیں اور ہمیں موجودہ دور کے فتنوں سے آگاہ کریں. ملک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کے علم میں آ چکا ہے کہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں گی اس پرفتن دور میں رونما ہونے والے فتنوں پر. انسانی زندگی خیر و شر کی کشمکش ہے. نیکی و بدی کی یہ جنگ اسی دن شروع ہو گئی تھی جب ابلیس نے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم سے انکار کر کے حکم الہی کی نافرمانی کی تھی. یہیں سے اطاعت اور نافرمانی کی کشمکش شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حیات نبی آدم علیہ السلام کو آزمائش اور زمین کو امتحان گاہ بنا دیا, جس کے نتیجے میں زمین پر خیر و شر کے تصادم کا آغاز ہوا. نیکی اور بدی میں اس کشمکش کے باعث دو راستے وجود میں آئے, جن کی نشاندہی قرآن مجید یوں کرتا ہے. سورہ بلد سورہ نمبر 90 آیہ نمبر 10. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اور ہم نے اسے دو نمایاں راستے دکھا دیے, یعنی خیر و شر کے دو راستے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں راستوں کی پہچان کو انسانی فطرت کا حصہ بنا کر انسان کو اس کی علامات سے آگاہ کر دیا, مگر خیر و شر میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب اس کی پسند پر چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شمس سورہ نمبر 91 آیہ نمبر 8. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پھر اس نے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری سمجھا دی. اب انسان جو چاہے راستہ اختیار کر لے. دور حاضر میں حق و باطل کی اسی عدلی و ابری کشمکش پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں یہ کانفلکٹ اپنے عروج پر دکھائی دیتا ہے. برائی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے, شر اپنے پر پھیلاتا نظر آتا ہے, امانت و دیانت اور عدل و انصاف رخصت ہوتے نظر آتے ہیں. شرافت و صداقت کی جگہ جھوٹ اور ریاکاری نے لے لی ہے. نمائش و دکھاوے نے خلوص و تقوی کو رخصت کر دیا ہے. امن و سکون فتنہ و فساد کی نظر ہو چکا ہے. عصمت و حیا پر فحاشی اور یعنی غالب آ گئی ہے. برائی کی رغبت نے عبادت کا ذوق سلب کر لیا ہے. عاجزی و انکساری آج خود پسندی میں بدل گئی ہے. جہالت ہدایت کے روپ میں پھر رہی ہے. عمل میں صالحیت کی جگہ فسق و فجور بڑھ رہا ہے. باطل کئی شکلوں میں امت کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. مادیت و عقل پرستی عقیدت پر حملہ ہیں. اخلاقی قدریں مٹتی جا رہی ہیں. معیشت پر قارونیت اور سیاست پر فرعونیت کا غلبہ ہو چکا ہے. تہذیب کو جنسی بے راہ روی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. سوچ کے دھارے بدل گئے ہیں, یعنی سارا ماحول شیطان کے تابع نظر آتا ہے. یہ تمام حالات و واقعات دور فتن کی علامات ہیں, جن کی نشاندہی پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی. دور حاضر قیامت کی نشانیوں اور اس سے پہلے رونما ہونے والے بے شمار فتنوں سے لبریز ہے. ہر نیا دن نئی علامت قیامت اور نئے فتنے کے ساتھ نمودار ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ جس امت کی حقیقی خیر خواہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں ہی دور فتن کی ہولناکیوں کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے کہ آزمائشوں، پریشانیوں اور فتنوں کے اس ہولناک زمانے میں میری امت کہیں راہ حق سے بھٹک نہ جائے۔ آج اسی امت کے افراد ان فتنوں میں پڑھ کر اپنے ہی ہاتھوں دین و دیانت، حق و امانت اور باہمی محبت و شرافت کا بے دریغ قتل عام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہر مسلمان یہ جانے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ ایسا آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جیسے الفاظ ارشاد فرما کر 1400 سال پہلے ہی اس موجودہ دور کے فتنوں کی پیشن گوئی فرماتے ہوئے ہمیں ان کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اپنا دامن بچانے کی ترغیب دلائی ہے، اور اگر ہم ان سے بے خبر رہیں گے تو بہت آسانی سے اس میں پھنس جائیں گے۔ دیکھیے کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب فتنے ہوں گے، ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، ان میں کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص ان فتنوں کی طرف نظر اٹھائے گا وہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ جو کوئی ان میں ٹھہرنے یا پناہ لینے کے لیے جگہ پائے وہ اس کی پناہ لے لے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 173۔ فتنہ اتنی تیزی سے ہمارے دلوں، گھروں اور ہماری پوری زندگیوں میں داخل ہو جائے گا جس کا آپ اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہمیں اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی، اور یہ تبھی ہو پائے گا جب ہم اس کے بارے میں جانیں گے، علم حاصل کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو سنجیدگی سے لیں گے۔ تو آئیے ان فتنوں کے بارے میں جانیں جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام کے شیرازے ایک ایک کر کے ادھڑنا شروع ہوں گے، تو جب کوئی شیرازہ ادھڑے گا تو لوگ بجائے اس کو درست کرنے کے بقیہ پر قناعت کر لیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے حکومت عادلہ یعنی خلافت راشدہ کا شیرازہ بکھرے گا، اور آخر میں نماز کا شیرازہ بھی بکھر جائے گا۔ یہ حدیث ہے ترمذی کی حدیث نمبر 3058۔ مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیادیں ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی۔ سب سے پہلے مسلم معاشرے کا محافظ ادارے خلافت یعنی اسلام کا سیاسی نظام عدل ختم ہوگا، پھر زوال کی رفتار بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ اس زنجیر کی آخری کڑی بھی ٹوٹ جائے گی۔ امت کی اکثریت نماز چھوڑ دے گی، اور یہ امت کے زوال کا آخری نقطہ ہوگا۔ اب امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی میں اپنی تصویر دیکھ سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات سے کنارہ کشی کے باعث انسان اپنا مقصد تخلیق ہی بھول گیا ہے۔ اور ہماری نمازوں کا کیا حال ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا سوال آخرت میں سب سے پہلے ہوگا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت حدیث بیان فرمائی کہ کفر اور ایمان کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 246۔ ہم اپنی اس بگڑی ہوئی حالت کو سدھار سکتے ہیں۔ اصلاح کا آغاز نماز سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا اس شخص کی مانند ہوگا جو آگ کے انگارے کو اپنی مٹھی میں تھامنے والا ہوگا۔ یہ حدیث ہے ترمذی کی حدیث نمبر 3058۔ یقیناً آج وہ وقت ہے جب انسان کے لیے اپنے دین پر چلنا مشکل ترین ہو گیا ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی دین پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے تو لوگ اسے طعنہ دے دے کر اس کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں۔ حجاب کرنے والی خاتون کو آپریسٹ کہنا،
حلال کمانے والے کو اسی غریبی پر شرم دلانا۔ اگر کوئی سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہے تو سب سے پہلے اس کے گھر والے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر لڑکے والے سنت کے مطابق نکاح کی ڈیمانڈ کریں تو لڑکی والے کہتے ہیں سادگی سے نکاح نہیں کریں گے۔ کسی داڑھی والے شخص کو سینئر پوسٹ پر جاب نہیں ملے گی۔ دین پر مضبوطی سے جمنے والے اور لغویات سے بچنے والے کو لوگ آئسولیٹ کر دیتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے یا پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں تو یہ حال ہے کہ دین کو فالو کرنے پر پنشمنٹ ملتی ہے، چارجز پے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بالکل اس حدیث کے مطابق ہو رہا ہے کہ دین پر جمے رہنا ہاتھ میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے۔ جس طرح ہاتھ میں انگارہ رکھنا ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے اور بہت صبر درکار ہے، اسی طرح دین پر جمے رہنا بہت صبر کا کام ہے۔ لیکن ہمارے رب نے کبھی اپنے نیک بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا اور فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرفتن دور میں ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری سنائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو 50 صحابہ کے عمل کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ہے ترمذی کی حدیث نمبر 3058۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین پر ہر حال میں جمے رہیں، کسی ملامت، کسی طعنہ کشی کی فکر نہ کریں، سنتوں پر عمل پیرا ہوں، یہی واحد نجات کا راستہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے۔ یعنی آخر زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، صرف آمدنی بڑھانے کی فکر کریں گے، اسٹیٹس بڑھانے اور مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حرام و حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے جیسا کہ آج کل عام ہے۔ سودی کاروبار، مال غبن کرنا، رشوت لینا، دھوکے سے تجارت کرنا، خراب سامان چھپا کر فروخت کرنا، خیانت کرنا اور نہ جانے کیا کیا، یہ سارے ذرائع ہیں مال کمانے اور جمع کرنے کے۔ اور دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے کیسی کھری بات بتائی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائیں اور ان کا ستیہ ناش کریں تو وہ اتنے خطرناک نہیں جتنی آدمی کی دین میں دولت و عزت کی حرص خطرناک ہے۔ یہ حدیث ہے ترمذی کی۔ یعنی آدمی اپنے دین کو برباد کر لیتا ہے اپنے حرص میں۔ یاد رکھیے مرد اگر حرام کماتا ہے تو بہت حد تک عورت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ عورت کو اپنے کپڑے اور اپنے زیور سے بہت محبت ہوتی ہے اور اپنے گھر اور اس کی سجاوٹ سے محبت ہوتی ہے، جس کے لیے وہ مرد سے فرمائش کرتی ہے اور مرد اسے خوش کرنے کے لیے حرام کماتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم عورتیں اس میں برابر کی شریک ہیں اور اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ذرا سوچیں، مال کمانے اور دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی پوری آخرت برباد کر بیٹھیں گے اور یہ بہت بڑا گھاٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے اور وہی اس کے وقت سے خوب واقف ہے، لیکن میں تمہیں قیامت کی کچھ علامتیں بتاتا ہوں جو قبل از قیامت رونما ہوں گی۔ قیامت سے پہلے فتنہ اور حرج ظاہر ہوں گے۔ لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فتنہ تو ہم جانتے ہیں، یہ حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشی زبان میں حرج کا مطلب قتل ہے۔ لوگ آپس میں اجنبی ہو جائیں گے، گویا کہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہ ہو۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، حدیث نمبر 246۔ یعنی آخر زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے اور قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ ویسے تو قتل بڑی چیز معلوم ہوتی ہے، پر جب آپسی رنجش ہوتی ہے تو انسان غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے۔ اس طرح لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، گویا کہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہ ہوں۔ آخر زمانے میں قتل اتنا عام ہوگا کہ لوگوں کو وجہ بھی نہ پتہ ہوگی کہ کسی نے کیوں قتل کیا اور کوئی کیوں قتل ہوا۔ ذرا غور کریں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ضرور لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل، اور نہ ہی قاتل کو ہی معلوم ہوگا کہ اس نے قتل کس وجہ سے کیا، اور نہ ہی مقتول کو ہی معلوم ہوگا کہ اس کا قتل کس وجہ سے کیا گیا۔ آج یہ سب بہت عام ہو گیا ہے۔ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہمارے درمیان محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور نفرتیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ چند ٹکوں کی خاطر پہلے آپس میں نوک جھونک ہوتی ہے، پھر ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، پھر آخر کسی نہ کسی فریق کے قتل کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ آج کل تو خون ریزی اس قدر کثرت سے ہو رہی ہے کہ جس کے ہاتھ خون سے رنگین ہو اسے ہی معلوم نہیں ہوتا کہ قتل کی اصل وجہ کیا تھی۔ یاد رکھیے، انسانی جان کا قتل اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جس نے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کے لیے جہنم ہے کہ اس کی مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اپنی لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح انسانی جان کی حرمت کئی احادیث میں بیان کی گئی ہے اور مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت ایک دوسرے پر حرام قرار دی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسا حالات ہی نہ پیدا ہونے دیں کہ بات آگے بڑھ جائے۔ آپس میں الجھنے کے بجائے معاملہ سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپسی اخوت و محبت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قتل جیسے گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ بے حیائی خوب پھیل جائے گی، قطع تعلقی عام ہوگی اور ہمسائے برے ہوں گے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، حدیث نمبر 263۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کتنی قریب آ پہنچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بے حیائی خوب پھیل جائے گی، اور آج ہم بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ہم بات صرف ویسٹ کی ہی نہیں کر رہے، بے حیائی تو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ افسوس تو مسلم معاشرے پر ہے۔ ہماری خواتین کو کیا ہوا؟ ہماری بچیاں کیوں غیروں کو فالو کرنے لگیں؟ ہمارے ٹین ایجرز تنہائی میں موبائل فونز، لیپ ٹاپس پر وقت گزارنے لگے۔ ہمارے یوتھس میں مسلم غیر مسلم کا فرق مٹنے لگا۔ موویز اور میوزک پر بڑوں نے بچوں کو ٹوکنا چھوڑ دیا، بلکہ بڑے تو خود بچوں کے ساتھ شامل ہیں۔ ہم نے غیروں کے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھا کر ان کے اخلاق کی ایسی کی تیسی کر دی، کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ تو بس پیسہ کمانا ہے۔ اب تو ڈراماز اور موویز میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے کلچر کو نارملائز کیا جا رہا ہے۔ کیا ایک مسلم معاشرے کو ایسا ہونا چاہیے؟ ہم اپنی لاپرواہی کا اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قطع تعلقی عام ہوگی، اور آج ہم ہر طرف دیکھتے ہیں کہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ توڑنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے، پر تب بھی ہم سیریس نہیں ہوتے۔ اللہ کی رحمت اس شخص پر سے اٹھ جاتی ہے جو رشتے توڑتا ہے۔ کتنے بے خوف ہو گئے ہیں ہم۔ اصل میں ہمارے اندر برداشت کرنے کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی ذات کو برداشت نہیں کر پاتے، بھائی بہن ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی غلط اگزامپل بن رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف پڑھنے اور سننے کے لیے ہیں؟ اللہ سے ڈریں اور ٹھہر جائیں۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب پڑوسی برے ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب ایک دوسرے کو اذیت دیتے رہتے ہیں۔ کوئی کسی کے گھر کے باہر کوڑا پھینک دیتا ہے، کوئی اونچی آواز میں میوزک سنتا ہے اور پڑوسی پریشان ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا وغیرہ، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ہی قسم وہ مومن نہیں جس کے ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے کہ ہمیں یہ شبہ ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں انہیں حق نہ مل جائے، پڑوسی بھوکا نہ سونے پائے اور نہ جانے کیا کیا۔ ذرا غور طلب ہے کہ اس کا مقصد ایک پرسکون ماحول قائم کرنے کا تھا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور بڑھتے ہوئے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ قیامت سروں پر کھڑی ہے اور ہماری تیاری کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح متعدد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جن کی روایات کے مطابق علم کا اٹھ جانا، جہالت کا غالب ہو جانا، بدکاری اور شراب نوشی عام ہو جانا، جھوٹ کا بکثرت ہو جانا، ریاکاری اور دکھاوا عام ہو جانا، خلوص کا ختم ہو جانا، صرف دنیاوی مفاد کے لیے دوست بنانا یا ملنا ملانا وغیرہ۔ لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان سب کا تفصیلی ذکر کیا جائے۔ ان تمام حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، اس پر توجہ دینے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں اس آیت قرآنی کے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا ڈیئر ملک، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول کرے اور آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ واقعتاً جن فتنوں سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا، آج ہم انہی فتنوں کے درمیان ہیں، اور ہماری کوتاہیوں اور علم کی کمی کی وجہ سے ہم ان فتنوں کی زد میں آ کر غلط راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ ہمارا نظریہ اس قدر تک ہو چکا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اس دنیا کی آسائش نظر آتی ہے، اور ہمیں اپنے رب کی ابدی نعمت جو ہمیں انشاءاللہ جنت کی شکل میں ملے گی اسے بھلا دیا ہے، اور ہم دنیا کی مال و متاع کے آگے سر تسلیم خم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود کو اور فیوچر جنریشنز کو درست علم فراہم کریں۔ Keeping this objective in mind, Taqwa Islamic School was established 14 years ago so that the students may acquire education for both the worlds، تاکہ وہ علم حاصل کر کے تمام فتنوں سے دور رہیں اور دین اسلام کے علمبردار بنیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اور آپ کے جاننے والوں کے بچے دونوں جہان میں کامیابی حاصل کر سکیں تو تقوی اسلامک اسکول کے آفس میں کانٹیکٹ کریں اینڈ گیٹ یور چائلڈ انرولڈ، تاکہ ہم
ایک ایسی جنریشنز کو ریز کریں جو خود کو اور دوسروں کو بھی اس پریزنٹ ٹائم کے فتنوں سے بچا سکے۔ تو آئیے جانتے ہیں ایک ایسے فتنے کے بارے میں جو صرف پریزنٹ ٹائم میں ہی نہیں بلکہ ہر دور میں رہا ہے۔ اس فتنے پر مبنی ہوگی ہماری نیکسٹ اسپیکر ماریا کی ٹاک۔ ماریا این ایگزمپلری پروڈکٹ آف تقویٰ، شی کنسسٹنٹلی اسٹرائیوز ٹو امپروو ہر سیلف، تاکہ وہ اپنے دین کو بہترین سروسز پرووائڈ کر سکیں انشاءاللہ۔ آئی ووڈ لائک ٹو کال اپون دا اسٹیج آر بیلوڈ ماریا کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں روح شناس کریں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم نے ان تمام فتنوں کے بارے میں جانا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ کتنی نشانیاں اس دور میں پوری ہوتے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انہیں پہچان کر ہی ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ ان تمام فتنوں کے علاوہ میں اس فتنہ اکبر کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہتی ہوں جو نہ صرف اس دور میں بلکہ ہر دور میں فتنہ اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ ہے شرک۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیہ نمبر 72، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ بلا شبہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا اس کے لیے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہمارے دین کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ لفظ توحید ہے۔ توحید کی ضد شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اور جب یہ بات طے ہے کہ ہمارا دین دین توحید ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دین میں سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ جو ناقابل درگزر ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیہ نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ بات تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس سے کمتر گناہ جس کے چاہے گا بخش دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں گناہ کرنے کا کوئی لائسنس مل گیا ہے، بلکہ فرمایا جس کے چاہے گا اس کے معاف کر دے گا، جبکہ شرک کے لیے تو کھلی وارننگ ہے کہ معاف ہرگز نہیں کرے گا۔ مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لی جائے تو معاف ہے، شرک کی حالت میں مر جائیں تو معاف نہیں۔ اس حقیقت کو یوں سمجھیں کہ عذر قرآن سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیہ نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ عربی زبان میں ظلم کا مطلب ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیا جائے۔ عدل و انصاف تو یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھا جائے، جبکہ ظلم یہ ہے کہ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیا جائے۔ اب شرک میں بھی ان دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر رکھ دیا جاتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یعنی خالق کو مخلوقات کی صف میں لا دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ اب ہمیں شرک کی مختلف اقسام کو سمجھ لینا چاہیے۔ ڈفرینٹ اسکالرس نے شرک کو مختلف طریقے سے ڈیوائڈ کیا ہے، مثلاً شرک اکبر اور شرک اصغر، شرک خفی اور شرک جلی، یا پھر شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادہ۔ اب آئیں شرک فی الذات کیا ہے۔
یہ سب سے بدترین، عریاں ترین، گھنونا ترین اور اللہ کے نزدیک مبغوض ترین شرک ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ جیسے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور ان سے مانگا کرتے تھے، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے، اللہ کا ہم جنس ٹھہرانے لگے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 92، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا جنا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک بڑی بھاری بات کہہ رہے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتُخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، یہ ایسی بڑی بات ہے کہ آسمان اس وجہ سے پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے اور پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کی تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ اخلاص دی، سورہ اخلاص سورہ نمبر 112، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اب آئیں شرک فی الصفات کی طرف۔ ہماری زبان کی لیمیٹیشنز کی وجہ سے ہم جو صفات یعنی ایٹریبیوٹس استعمال کرتے ہیں وہ خالق اور مخلوق کے لیے سملر ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے، کائنات بھی موجود ہے، آپ بھی موجود ہیں، اللہ بھی علم والا ہے، لوگ بھی علم والے ہیں، اور کسی کو تو ہم علامہ بھی کہتے ہیں۔ ورڈس تو سملر ہو گئے لیکن مفہوم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کی صفات ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کی، جبکہ انسان کی صفات تو عطائی ہے۔ ہمارے دیکھنے، سننے، سمجھنے وغیرہ کے لمٹس ہیں، لیکن اللہ تو العلیم، السمع اور البصیر ہے۔ He has no limits وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کچھ بھی اس کی پہنچ سے باہر نہیں۔ اب اگر اللہ کی صفات کسی دوسرے میں مانی جائے تو یہ شرک فی الصفات ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نفع یا نقصان کا مالک تصور کرنا، ضرورتوں کا پورا کرنے والا یا دور و نزدیک سے مدد کرنے والا، علم غیب جاننے والا سمجھنا وغیرہ۔ اللہ کی صفات ہم کسی اور کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ اب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ کی صفات کون کس کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اب اگر ایسا نہیں ہے تو اولیاء اللہ کو ہم ایسے ناموں سے کیوں پکارتے ہیں، جیسے غوث اعظم یعنی بہت بڑا دینے والا، غریب نواز یعنی غریبوں کو نوازنے والا، گنج بخش یعنی کثیر دینے والا، بندہ نواز یعنی بندے کو اولاد نوازنے والا وغیرہ، نعوذ باللہ۔ یہ سارے نام اللہ کے صفاتی نام نہیں ہیں، لیکن ان کا مطلب اللہ کے صفاتی ناموں کی طرح ہیں۔ عطا کرنے والا، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد عطا کرنے والا تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ ان ناموں سے دوسروں کو پکارنا شرک ہے۔ ہمارا توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ ذرا اس بات کو غور سے سمجھیے، شرک ہر دور میں رہا ہے۔ کبھی کوئی مسلمان صاف طور پر اللہ کا انکار کرنے والا نہیں ہو سکتا، لیکن شیطان مختلف لبادہ اوڑھ کر پھنسانے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندہ کسی طرح شرک کا ارتکاب کرے۔ یہ سائنٹیفک ایرا ہے،
مادہ پرستی کا، مٹیریلزم کا دور ہے۔ کلام اللہ کے بجائے سائنٹیفک فیکٹس انسان کے لیے حرف آخر بن گیا ہے۔ انسان کو مادے اور اسباب و وسائل پر توکل ہونے لگا ہے۔ اس کی بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 باغ والوں کا قصہ بیان کر کے فرمایا کہ جہاں ایک شخص اپنے باغ کو دیکھ کر گھمنڈ کرتا اور دوسرے کو حقیر جانتا تھا، اسے پورا بھروسہ اپنے وسائل پر ہوتا تھا، لیکن جب آخر میں سب تباہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اب ذرا دیکھیں یہاں اس نے کسے شریک ٹھہرایا، کون سے بت کو پکارا، لیکن اس نے توکل اللہ کو چھوڑ اپنے وسائل پر کیا۔ انسان اپنی توانائیوں، ذہانت، دور اندیشی اور معاملہ فہمی کے گھمنڈ میں ہے۔ یہ مادہ پرستی کا شرک ہے اور آج کے دور میں یونیورسل ہے، جبکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ دنیا کے لیے جد و جہد کرے، لیکن بھروسہ وسائل پر نہیں، اللہ کی ذات پر کرے۔ مال و دولت، رتبہ، مقام، یہی آج ہمارے لیے طاقت ہے۔ آنکھیں کھول لیں، اللہ کی صفات ہمیں بتاتی ہیں کہ طاقت اور قوت تو صرف اللہ کی ہے۔ اب آئیں شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حقوق کے بارے میں بات کریں تو حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن اگر ان سارے حقوق کو ایک لفظ میں سمو دیے جائیں تو وہ لفظ عبادت بنتا ہے۔ اللہ کی عبادت ہی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ فرمایا سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیہ نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اپنی عبادت کے لیے۔ عبد یعنی غلام، اور ہم عبد ہیں اللہ کے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نہیں، بلکہ پوری زندگی اپنی رب کی رضا کے مطابق گزارنا ہے۔ ایک بندہ اپنی رب کی رضا کے آگے عاجز و انکسار ہوتا ہے، وہ اپنی رب کی مرضی اور پسند کو اپنی مرضی اور پسند سمجھتا ہے۔ زندگی کا مقصد اپنی رب کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عبادت تبھی قبول ہے کہ جب اسے پورے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یعنی اگر ہم اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو بھی شامل کریں گے تو یہ شرک فی العبادہ ہے۔ ذرا اس حدیث پر غور کریں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4344، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرک خفی ہے، یعنی پوشیدہ شرک، اور وہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو، پھر وہ کسی کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو عمدہ پڑھے۔ اب یہ کتنے ڈرنے کی بات ہے کہ دجال ایسا بھیانک فتنہ ہے جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنے لوگوں کو ڈرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس فتنے سے آگاہ کیا، لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دجال سے بھی زیادہ بڑا فتنہ شرک خفی ہے، یعنی دکھاوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1260، وَمَنْ صَلَّى يُرَاعِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَاعِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَاعِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ اب یہ کتنے ڈرنے کی بات ہے کہ انسان اپنی شہرت، اپنے نام کے لیے کوئی عمل کرے تو وہ شرک ہے۔ کبھی ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن 4 نمازیوں کے درمیان ہوں تو سوچتے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے، اس لیے نماز پڑھ لیا۔ یا پھر نماز پڑھتے تو ہیں
لیکن کسی کی موجودگی میں لمبا رکوع یا سجود کر لیا۔ صدقہ کرتے ہیں تو اپنے سخاوت کے چرچے کرنے لگتے ہیں۔ لائن لگوا کر غریبوں کو کمبل بھی بٹواتے ہیں تاکہ محلے میں چرچا ہو جائے۔ یہاں تک کہ اپنے ماں باپ بھائی بہنوں پہ خرچ کرتے ہیں تو اپنے گڑگان کرنے لگتے ہیں۔ تہجد میں اٹھتے ہیں تو بات بات پر ظاہر کیے بغیر نہیں رہتے۔ ہم کتنا درس قرآن سنتے ہیں، کتنی دین کی باتیں کرتے ہیں، کتنی لوگوں کو افطاریاں کرواتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اب تو صرف خاندان والوں کو نہیں بلکہ پورے زمانے کو بتایا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ہماری زندگیوں میں کیا چل رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ واٹس ایپ، فیس بک یا انسٹاگرام پر اپلوڈ ہوگا۔ گھریلو خواتین جنہیں ہمیشہ ٹائم کا رونا ہوتا ہے وہ بھی اپنا اسٹیٹس اپڈیٹڈ رکھتی ہیں۔ ہماری پوری زندگی کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک دکھاوا۔ ہماری زندگیوں سے اخلاص پوری طرح نکل چکا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم جنازے میں شرکت بھی کرتے ہیں تو میت کے گھر والوں سے اس لیے ملاقات کرتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم نے شرکت کی۔ تحفہ دیتے ہیں تو سب کو بتا کر، ایک ایک کو دکھا کر، نمائش لگا کر، اور سب سے پہلے سوشل میڈیا پر ڈال کر۔ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا بھی ہے، اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور لوگ بھی تو یاد رکھیں تو اللہ کو ایسا عمل قبول نہیں۔ اس نے ہمیں حکم دیا، سورہ بینہ سورہ نمبر 98 آیہ نمبر 5، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو خالص کر کے، بالکل یکسو ہو کر۔ اور ریاکاری کی تو بہت بڑی سزا ہے۔ کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ریاکاری کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، لیکن اگر انسان اس سے توبہ نہ کرے اور اس سے نہ بچے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اسی طرح اور سمجھ لیجئے، اطاعت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بے شک بڑوں کا احترام اور اطاعت ہے، جیسے گھر کا سربراہ، اولاد کے لیے والدین، بیوی کے لیے شوہر، ٹیچرز، علماء وغیرہ، لیکن ان کی اطاعت تب تک ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم نہ دیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بھی حکم نہیں مانا جائے گا۔ سنن الترمذی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، یعنی جتنے بھی طور طریقے اور رسومات جو لوگوں کو اور اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے کیے جائیں وہ گناہ ہیں۔ شوہر اگر بے پردہ گھومنے کو کہے یا تھریڈنگ کروانے کو کہے یا عریاں لباس پہننے کو کہے تو یاد رکھیں یہاں شوہر کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ بے شک یہ شرک فی الاطاعت ہے۔ اسی طرح اور سمجھ لیجئے کہ اللہ کی عبادت میں محبت کا حق سب سے اوپر ہے، یعنی کسی بھی شے کے اوپر اللہ کی محبت ہے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ نہ تو شوہر، نہ والدین، نہ اولاد، نہ ہی کوئی بھی اللہ کے اوپر محبت کا حقدار ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا رب ہم سے بہتر جانتا ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیہ نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذَ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کچھ ہستیوں کو مد مقابل بنا لیتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب ہم زیادہ نہ سوچیں بلکہ اس آیت مبارکہ میں اپنا معائنہ لیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیہ نمبر 24، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بیویاں یا شوہر اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جد و جہد سے عزیز ترین، تو انتظار کرو
یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اب ہم کن کی محبت میں مبتلا ہو کر ناانصافیاں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں؟ اپنا معائنہ خود کر لیں۔ بس اتنا جان لیں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم شرک فی المحبہ میں مبتلا ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ شیطان مختلف لبادہ اوڑھ کر پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک مسلمان سے بت کو سجدہ نہیں کروا سکتا تو دوسرے طریقوں سے دھوکے دیتا ہے۔ اس کا واحد مقصد انسان کو اللہ کا نافرمان بنانا ہے۔ ضرورت تو ہمیں ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور شرک جیسے بڑے فتنہ سے بچیں۔ اب کسی اور کو کافر یا مشرک کہنا نہ شروع کر دیں، بلکہ اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اختتام سے پہلے شرک کے خطرناک انجام کو بتانا چاہتی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 551، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس دوزخی سے فرمائے گا جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ اس وقت تیرے پاس روئے زمین کی ساری دولت موجود ہو تو کیا تو اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اسے دے دیتا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دنیا میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان بات کا مطالبہ دے کر کیا کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے میری بات نہ مانی اور شرک کیا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ فتنے کے اس دور میں جہاں ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ ہم فتنے سے بچیں، وہیں سب سے بڑا فتنہ یعنی شرک ہماری زندگیوں میں چپکے سے داخل ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس کے لیے ہم سب سے زیادہ اس سے محتاط رہیں تاکہ ہم سے شرک سرزد نہ ہونے پائے، یعنی اپنے عمل اور نیتوں کو خالص رکھیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ May you touch the horizon of success. May Allah subhanahu wa ta'ala surround you with His utmost mercy, blessings and protection. آمین۔ بے شک شرک فتنہ اکبر ہے۔ ہم نے شرک کے کانسیکوینسز کے بارے میں بھی جانا۔ اب بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں عبد النفس نہیں عبد اللہ بنا دے۔ اپنے نفس کی غلامی سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کو اپنے صبح و شام کے اذکار میں شامل کر لینا چاہیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس سیمینار کا مقصد آپ کو ان فتنوں سے ڈرانا نہیں ہے، بلکہ ان سے آگاہ کر کے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان سے بچا کیسے جائے۔ اور ہماری نیکسٹ اسپیکر عائشہ جمال آپ کو انہی سلیوشن سے اویئر کرائیں گی۔ عائشہ از اے ریلائبل اینڈ courteous child. She has innate leadership skills. She has been doing wonders in academics and is striving consciously in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, I would like to call upon the stage Aisha Jamal. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، ابھی آپ نے میری بہنوں سے متعدد فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کی، جس میں شرک کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ان تمام فتنوں سے بچنے کے کیا راستے ہیں، اس پر میری گفتگو مبنی ہوگی، یعنی ان فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ چونکہ بات فتنے کی چل رہی ہے تو جب ہر سمت قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو، بد امنی، فحاشی اور عریانی کا سیلاب رواں ہو، اکثر مساجد اللہ کی عبادت و بندگی کے بجائے بد امنی، فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا نشانہ بن جائیں، زندگی کا ہر شعبہ فتنہ و فساد کی لپیٹ میں آ جائے، تو ایسے دور میں
دنیا کی معلومات کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لٹ جاتا ہے۔ اخلاق، حیا اور ایمان کی قدریں مٹتی چلی جاتی ہیں، روحانی اقدار ختم ہو جاتی ہے اور رسومات تصوف کے نام پر ایک کاروبار بن جاتی ہے۔ گویا ایسے دور میں حق و باطل کی کشمکش اس عروج پر ہوتی ہے کہ دین کو فالو کرنے میں بھی فتنے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ان حالات میں اہل حق اپنا ایمان کیسے بچائیں؟ اس دور فتن میں انسان پناہ کے لیے کہاں جائے؟ اسے کہاں سے امان میسر آئے گی؟ ایسے دور میں پناہ کے حصول کے لیے قرآن و حدیث سے ہمیں مکمل رہنمائی میسر آتی ہے۔ قرآن مجید نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے فتنہ و فساد کے دور میں اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لیتے ہوئے اللہ کے حضور عرض کیا تھا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں رحیابی مہیا فرما۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 10۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی عزیز مصر کے محل میں برائی اور بدکاری کے دعوت دینے والے پرفتن ماحول سے نجات پانے کے لیے دعا کرتے ہوئے عرض کیا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 33۔ فتنہ کے ماحول سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان شخص کا سب سے بہترین مال ایک بکری ہوگی، جس کے ساتھ وہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے نازل ہونے کی جگہ پر جائے گا اور اپنا ایمان بچانے کے لیے فتنوں کے شر سے بھاگے گا۔ گویا دور فتن میں پناہ کی تلاش اہل ایمان، اللہ کے مقرب بندوں اور انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آیات و حدیث میں غار، قید خانے اور پہاڑوں کا ذکر آیا ہے، ان سے کیا مراد ہے؟ کیا آج فتنہ و فساد کے اس ماحول میں ہم بھی پہاڑوں پر پناہ لیں، غاروں یا گھروں میں اپنے آپ کو قید کر لیں؟ ہرگز نہیں۔ اسلام رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ایسا ہر شخص کے لیے ممکن ہے۔ لہٰذا ان آیات و حدیث میں غار اور پناہ کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں غار اور قید خانے سے مراد ایک ایسا ماحول ہے جو ایمان کو کفر و شرک اور فتنہ و فساد سے بچائے، اور وہ ماحول اللہ کے فضل و رحمت اور مدد و نصرت سے ہی میسر آ سکتا ہے، اور وہ ہے جماعت سے وابستگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت جماعت پر ہوتا ہے، اور جو اس جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2167۔ ان جیسی متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے تحفظ کے لیے جماعت میں شمولیت کو ضروری قرار دیا ہے۔ گویا کسی صالح اور صحیح العقیدہ جماعت سے وابستگی ایسی ہے جیسے غار میں پناہ لینا اور فتنوں کے شر سے محفوظ رہنا، کیونکہ یہ اجتماعیت کا دور ہے۔ شیطان اور شیطانی قوتیں حق کے خلاف اجتماعی اور منظم انداز میں برسر پیکار ہیں۔ کلچر، روشن خیالی، ڈیموکریسی، فریڈم آف اسپیچ، فیمنزم، لبرلزم، سیکولرزم اینڈ ایکسٹریمزم، یہ سب ایک ساتھ حق کے خلاف سب بستہ کھڑے ہیں۔ آج اہل ایمان علمی، فکری، نظریاتی، اعتقادی بے شمار حملوں کی زد میں ہیں، اور حالات گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔
ایسے دور میں محض انفرادی جد و جہد سے ایمان بچانا ناممکن ہے۔ اس لیے دور حاضر کا تقاضا ہے کہ جیسے کفر اور شیطانی طاقتیں متحد ہو کر اسلام کے خلاف جس سطح پر حملہ آور ہے، اہل ایمان بھی ہر اس سطح پر اجتماعی جد و جہد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیہ نمبر 2۔ اب جماعت سے جڑنے کے بعد سب کے ساتھ مل کر علم حاصل کرنا ہے تاکہ فتنوں کو پہچانا جا سکے، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیا جا سکے۔ جتنا ہو سکے اویئر رہے اور اویئرنیس پھیلائیں۔ جس قدر قرآن و سنت سے چمٹے رہیں گے فتنوں سے دور رہیں گے۔ یاد رکھیے فتنہ و فساد تو بڑھتا رہے گا، اصل چیز ہماری تیاری ہے۔ ذرا اس حدیث پر غور فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے عرض کیا، تیاری تو کچھ نہیں مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس دن ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6167۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کب آئے گی پر فوکس نہیں کیا بلکہ اس کی تیاری کی طرف اٹینشن دلائی۔ فتنہ کے ماحول میں اپنا ایمان بچانا ہمارا مقصد اول ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ اور ہم تیار ہیں؟ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول چوک ہو جائے ہم پر اس کی پکڑ نہ کرنا۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے ہماری مدد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا عائشہ، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور آپ کو دونوں جہان میں اجر عظیم سے نوازے۔ آپ نے جو سلیوشنز ہمیں بتائے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو عمل پیرا کرے اور آپ کے ذریعے سے ہم سب کو بھی، آمین۔ ہم نے جانا کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا ہے۔ may Allah make us stand firm on صراط مستقیم، اور وہ سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آئیڈیالوجیز ویسٹ سے نہ لے کر بلکہ قرآن سے اخذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو ایسی جماعت سے وابستہ کریں جو ہمہ وقت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی یاد دہانی کرواتی رہے۔ اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہماری تنظیم IRO ہر سال کی طرح اس سمرز بھی تجوید کورس اور قرآن انڈرسٹینڈنگ کورس لانچ کر رہی ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے کلام اللہ کو اس طرح پڑھنا اور سمجھنا نہیں سیکھا جیسا کہ اس کا حق ہے تو ان کورسز کو پرائیورٹی سمجھ کر خود کو ان میں انرول کریں، جس کے لیے آپ اپنے کانٹیکٹ نمبرز والنٹیئرس کو پرووائڈ کر دیجئے تاکہ ان کورسز سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس ان فیوچر آپ کو ملتی رہیں۔ اور اگر جماعت سے جڑنا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، یعنی آپ کے آس پاس کوئی اسلامک آرگنائزیشن نہیں ہے،
تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی صحبت اختیار کریں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2378، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ جس طرح اگر آپ کسی لوہار کی دکان پر بیٹھے ہیں تو اس کی کالک آپ تک ضرور آئے گی، اور اسی کے برعکس اگر آپ کسی عطر کی دکان پر جائیں تو آپ عطر نہ بھی لگائیں، لیکن اس کی خوشبو آپ سے اس کی خوشبو ضرور آنے لگے گی۔ تو صحبت کا اثر ہم پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے کہ ہم اس پرفتن ماحول میں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو ہمیں اللہ کی یاد دلائیں۔ میں مشکور ہوں آپ سبھی خواتین کی کہ آپ سب اپنا قیمتی وقت نکال کر شدید گرمی میں یہاں آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔